بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خطرات خطرات خطرات، کشیدگی کشیدگی اور کشیدگی، آپ کو یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا کل کے دن، جس میں اب تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں 16 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ کل منگل کا دن ہے اور ملاقات کا دن ہے، وکلاء کی اور فیملی کی ملاقات۔ اب کیا اڈیالہ میں ملاقات ہونے دی جاتی ہے یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اسی سے جڑے ہیں بہت بڑے بڑے واقعات، حتیٰ کہ اسی سے گورنر راج جڑ گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کل کا دن اب کتنا اہم ہو گیا ہے۔ علیمہ صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے احکامات جاری ہو چکے ہیں، اب صرف ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گرفتاری ڈالنی کس طرح سے ہے۔ آج بھی عدالت میں وہ پیش ہوئی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی ہے، جس میں کہا ہے کہ جو مرضی کر لیں، آنسو گیس چلانی ہے چلائیں، ہمیں مارنا ہے ماریں، لاٹھی چارج کرنا ہے کریں، ہم اپنے بھائی سے ملے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ منگل کے دن فیملی کی ملاقات کا دن ہے اور بہنوں نے پہنچنا ہے۔ اب پلانز کیا ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ واضح ہے کہ اس میں سہیل آفریدی ابھی نہیں آ رہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے جمعرات کو۔ اب یہ پوری ایک اسٹریٹجی کے ساتھ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ منگل کو صرف بہنیں آئیں گی اور ان کے ساتھ ایم این ایز، ایم پی ایز، پارلیمنٹیرینز ہوں گے، اور بڑے سخت احکامات ہیں کہ سب نے پہنچنا ہے۔ یہ لوگ ضرور ہوں گے، اور کارکنوں کو کہا گیا آپ نے نہیں آنا، تاکہ حکومت کو کوئی بہانہ نہ ملے کہ جتنے لوگ آ گئے تھے، اتنے زیادہ لوگ تھے، پتہ نہیں اس میں شرپسند تھے، فلاں تھے۔ یعنی سب وہ لوگ ہوں گے جو نون ہیں، جن کو سب آپ جانتے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہوں، سینیٹر ہوں، ایم پی ایز ہوں، ایم این ایز ہوں، یہ لوگ ہوں، تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہو پتہ نہیں یہ کون لوگ تھے، کیا کیا گیا۔ پھر مین اسٹریم میڈیا پر تو کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن چرچا تو پوری دنیا میں اسی اڈیالہ کے باہر ہونے والے دھرنے کا ہوگا۔ جی ہاں، دھرنے کا۔ اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر دھرنا ہوگا۔ اب حکومت کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ حکومت اس مسئلے کو بڑی آسانی سے حل کر سکتی ہے کہ بہنوں کی ملاقات کروا دے۔ قانون موجود ہے، عدالتوں کے احکامات موجود ہے، کیا ہو جائے گا؟ بہنیں مل کر کیا ایسا ہو جائے گا کہ جی پتہ نہیں حکومت کو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ ہے اب اصل کہانی کہ آخر کیا خطرہ ہے، کیوں کہا جا رہا ہے کہ اب حکومت اتنا پھنس چکی ہے کہ یا جہنم ہے ان کے لیے یا پھر سمندر ہے، کہ سمندر میں ڈوبیں یا جہنم میں جائیں۔ یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک تو ملاقات کروا دی جائے۔ اب یہ ہے ملاقات اگر کروائی جاتی ہے تو پھر خطرہ حکومت کو یہ ہے کہ اندر سے کوئی تحریک کا خان اعلان نہ کر دے، اور لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں اور کوئی تحریک شروع ہو گئی تو پھر مالی مسئلہ ہوگا، اور پھر نوٹیفیکیشن کا معاملہ رکا ہوا ہے۔ ابھی بہت سے لوگ خبریں دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ حکومت کے درمیان معاملات کچھ خراب چل رہے ہیں، کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی، تو اس سے پہلے کوئی خان نے کال دیتی تو پھر کوئی نیا ہمارے لیے ایشو نہ بن جائے، تو لہٰذا ملاقات نہیں ہونے دیتے، اور جب تک چیزیں سیٹل نہیں ہو جاتی ملاقات نہ ہو۔ اچھا، اب جب ملاقات نہیں ہونے دیتے تو یہ ہوگا کہ بہنوں نے دھرنا دے دینا ہے، اور بات یہیں تک نہیں رکے گی۔ دھرنا یہاں ہوگا اڈیالہ کے باہر، اور سڑکیں بھی بند کی جائیں گی۔ اس کی بھی پلاننگ ہے، جس میں موٹر وے بھی ہے، اور شاید جی ٹی روڈ بھی بند کی جائے۔ جو مین پاکستان کی دو شاہراہیں ہیں وہ بند کی جائیں گی، کیونکہ کارکن اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی جیسے شخص کو یہ کہنا پڑ رہا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں سے کہ بھائی آپ اتنا زیادہ اپنی لیڈرشپ پر پریشر نہ ڈالیں، اتنا زیادہ ان کو برا بلا نہ کہیں، اتنا ان پر دباؤ نہ بڑھائیں کہ جی کچھ کر نہیں رہے خان کی رہائی کے لیے، ذرا تحمل کریں، وہ جو کچھ ہو سکتا ہے کر رہے ہیں، تو آپ بھی تھوڑا سا صبر اور کریں۔ تو اتنا پریشر ہے تو کارکن خود سے پھر سڑکیں بند کر دیں گے، ایک مسئلہ یہ آ جائے گا۔ پھر کارکن اگر تحریک انصاف کے ہیں تو خیبر پختونخوا میں ان کے خلاف کیسے ایکشن لیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آج محسن نقوی صاحب کچھ غصے میں نظر آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی خیبر پختونخوا میں ہم نے ایس ایچ او کے لیول تک اب آپریشن کرنا ہے، کیونکہ باقی صوبوں سے ہم افغانیوں کو نکال رہے ہیں اور وہ خیبر پختونخوا میں جا کر ان کو تحفظ مل جاتا ہے، وہ وہاں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ تو پہلے آپ پاکستان کا سوچیں، بعد میں کچھ دیکھیں۔ ایک یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب وہاں پر ان کے تعلقات ہیں، خیبر پختونخوا میں لوگوں کے رشتہ داریاں ہیں، سب کچھ ہے۔ پھر وہاں ایک مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب تعلق رشتہ داری ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی آپ کے پاس پناہ کے لیے آ جائے، مہمان جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ اب یہ حکومت کی پالیسی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ تمام دہشت گردی کے واقعات میں کہیں نہ کہیں افغانی ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے، افغان نظر آتے ہیں۔ اب وہاں مقامی آبادی کے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پھر این ایف سی ایوارڈ پر بھی اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت اجلاس بلا رہی ہے، سوات میں بھی دیکھیں،
तमाम इलाकों में देखें, यूनिवर्सिटीज़ में कन्वेंशन हो रहे हैं कि जी हमें हिस्सा नहीं मिल रहा, पब्लिक ओपिनियन बनाया जा रहा है, असेंबली में भी उस पर बात हो रही है। तो ये सिर्फ टकराव टकराव टकराव, खतरात, और आपको बता रहा हूं कि इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब अगर मुलाकात करवाते हैं तो हुकूमत के लिए मसला ये आ गया कि जी कोई तहरीक का ऐलान कर दे, नहीं करवाते तो फिर मैंने आपको बताया कि धरना और सड़कें बंद हो रही हैं, और उस सूरत में फिर गवर्नर राज हुकूमत लगाएगी। उस वक्त उस सूरत में बात गवर्नर राज तक जा सकती है। अब गवर्नर राज लगा तो हुकूमत देगी, उसके बाद क्या होगा? फिर लोग सड़कों पर होंगे, खान की मकबूलियत पहली आसमानों को छू रही है, उससे भी आगे चली जाएगी। ये एक और बहुत बड़ा एहसान होगा तहरीक इंसाफ पर, विक्टिम कार्ड उनके पास और आ जाएगा, लोग इतने ज्यादा मोबिलाइज हो जाएंगे। हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के पल्ले पहले ही कुछ नहीं है कि उनके अपने कह रहे हैं कि हुकूमत की कमर टूट चुकी है। अब सारा आलम साहब कह रहे हैं कि जी हुकूमत शिकवा कर रही है कि जी आपकी डिमांड्स पूरी करते करते, एस्टैब्लिशमेंट की डिमांड्स पूरी करते करते हमारी कमर टूट चुकी है, हमारे पल्ले कुछ नहीं रह गया, हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए हैं, और अभी आपकी फरमाइशें खत्म नहीं हो रही। तो अब आगे से भी आप देखिए ना, आस्तीन चढ़ा ली गई, अभी उस तरफ भी बात चलनी है। हुकूमत का मसला यह है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट का साथ देते हैं तो उनको ये लग रहा है कि जी हमारा तो वोट बैंक खत्म हो गया है, अभी हमें 28वीं तरमीम भी करनी पड़ेगी, सूबे भी बनाने पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए तो समंदर में डूब मरने के मकाम पर है। अच्छा, इधर नहीं जाते, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई मोल लेते हैं, जो कि ले ही नहीं सकते, तो दूसरी तरफ जहन्नुम में हमारे लिए कि जी खान बाहर आ जाएगा, अगर वो आ गया तो हमें तो वैसे ही खा जाएगा, हमारे पल्ले तब भी कुछ नहीं रहेगा। तो अब क्या करें? तो जाहिर है कि इनके लिए इस वक्त चॉइस ही और कोई नहीं है, तो समंदर में डूबे। मगर उसमें भी अब फड्डा तो बना हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में तफसील से अर्ज कर दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए तो फिर इनके मामला हल हो सकते हैं। खैर, अब आप खैबर पख्तूनख्वा का जरा मूड देखिए। फजलुर रहमान साहब अब इमरान खान की तारीफें करने पर मजबूर हो गए हैं, और सबसे पहले उन्होंने नारा लगाया था कि ये तो फॉरेन एजेंट है, फॉरेन एजेंट है। अब क्या कहते हैं? कहा जाता था इमरान खान मगरबी एजेंडे पर काम कर रहे थे, लेकिन मगरब के असल एजेंडे पर मौजूदा हुकूमत अमल दरामद कर रही है कि मगरबी एजेंट तो ये हैं। ये फजलुर रहमान साहब के अल्फाज हैं। तो आप केपी का मूड देखिए कि वो किस तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अहम खबर जहां से मैंने शुरू करनी थी बात, कि अलीमा साहिबा को गिरफ्तार करना है, अब वो मंगल को करते हैं, उससे पहले करते हैं, लेकिन केसेस बहुत बनाए गए हैं जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के केसेस हैं। दहशतगर्दी, 70 साल की खातून, अब वो दहशतगर्दी मुलव्वस है जी। अदालत ने नहीं कहा कि रिक्वायर्ड है कि आपने बंद करने हैं अकाउंट्स, लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, शौकत खानम हॉस्पिटल के और नमल यूनिवर्सिटी दोनों के अकाउंट्स बंद कर दिए गए। अब जितनी इनको आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हुकूमत को, उफ कि जी आप अब इस हद तक चले गए हैं। ख्वाजा से पहले बयानात देते थे, दीगर बयानात होते थे, अब ये कि जी अच्छा यहां से लोग इससे हमदर्दी करने लग जाते हैं तो हम नवाज शरीफ के नाम पर सरकारी हॉस्पिटल बना देते हैं, सरकार के खर्चे पर। कंपेयर नहीं हो सकता, एक शख्स ने खुद काविशें की, फलाही सतह पर लोगों से डोनेशन ले लेकर उसने एक हॉस्पिटल बनाया, और इतने सालों से वो चल रहा है, लोगों को डोनेशन चल रहा है। दूसरी तरफ लोगों के टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ के नाम पर कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है, लोगों के टैक्स के पैसे से, और नाम अपना इस्तेमाल करना है। आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? खैर, अच्छा, अब आप ये देखिए, उस हॉस्पिटल के भी अकाउंट्स बंद किए गए और नमल यूनिवर्सिटी के भी। अब अदालत से हुक्म आ गया है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डीफ्रीज करने का हुक्म। आखिरकार अब ये हुक्म आया है, देर आए दुरुस्त आए। इस पर भी अलीमा साहब ने कहा कि जिनको 5300 अरब की करप्शन नजर नहीं आती, इनको नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के अकाउंट्स नजर आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक और चीज यह है कि सुहेल आफरीदी जिस लेवल तक चीजों को ले गए हैं ना, बहुत खतरनाक लेवल पर ले गए हैं। ये अब अली बिन गंडापुर तो है नहीं। अब ये कोई कह रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, ये ऐसा बच्चा एक आ गया है जो काबू नहीं आ रहा, और ये तो किसी हद तक भी चला जाएगा खान से मुलाकात करने के लिए या बहनों की करवाने के लिए। हुकूमत की कुर्बानी होती है तो हो, गवर्नर राज लगाना है तो शौक से लगाएं। शफी जान ने कह दिया कल नहीं आज लगाएं, गवर्नर राज लगाएं तो सही। ये अब अगर तर्जुमान की ये बॉडी लैंग्वेज है, अल्फाज हैं, तो आप सोचिए क्या होगा। और यही नहीं कह रहे हैं जी, NA-18 हरिपुर में धांधली की शिकायत पर इंक्वायरी में जो भी इंक्वायरी में जब साबित हो गया जो भी अफसर मुलव्वस हुआ उसको निशान इबरत बना देंगे। आप सोचिए उनकी लैंग्वेज देखिए, कह रहे हैं जी गवर्नर राज लगाओ जी, ये भी लगाओ। वज़ीर मुमलकत तो कह रहे हैं बैरिस्टर अकील के जी दहशतगर्दी और सरहद की सूरत हाल बाइस KP में गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है लगाओ, कल नहीं आज लगाओ, जल्दी लगाओ।
ہم تو عبرت کا نشان بنائیں گے، جو دھاندلی ملوث ہوا، جو گورنر آج لگائے گا وہ بھی اپنی خیر بنائے۔ اچھا، جو نام آئے ان میں امیر حیدر ہوتی کا بھی نام تھا ANP کے، تو ANP کے سربراہ کہہ رہے ہیں برو کیپ اس آؤٹ آف اٹ۔ جب یہ خبر آئی کہ جی امیر حیدر ہوتی کے نام کہہ رہے ہیں جی بھائی ہمیں اس کام میں نہ لاؤ، میں آپ کو بتا رہا ہوں KP میں کیا موڈ ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ ساری جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ چاہے فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ تو باقاعدہ کہہ رہے ہیں جی خان ٹھیک تھا، یہ برے ہیں۔ احمد ولی کہہ رہے ہیں جی گورنر آج سے ہمیں تو دور رکھیں۔ ان کو پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے KP میں، موڈ ہی کچھ اور ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کے بیانات اس طرح کے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے اصل کہانی، اصل بیک گراؤنڈ، اور جس کی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ خطرات، کشیدگی کل کا دن بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ باتیں دیکھیں کہاں سے کہاں تک جا سکتی ہیں۔ اور ابھی تو یہ الگ چیز ہے کہ جس طرح سے وزیر داخلہ کہہ رہے تھے کہ اب جو بھی سوشل میڈیا پر غلط خبریں پھیلاتا ہے اس کے خلاف ایسا کریک ڈاؤن ہوگا کہ ماضی میں نہیں دیکھا گیا ہوگا، اور کہہ رہے ہیں جی NCCIA بھی اس پہ ہم اس کو لے رہے ہیں آن بورڈ، اور ان سے بات بھی ہوئی ہے کہ بہت ہو گیا، اتنا کچھ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک کریک ڈاؤن یہاں بھی ہونا ہے۔ ویسے تو انہوں نے باہر والوں کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی خیر منائیں، ان کو بھی یہاں پر لایا جائے گا جو کسی اور ملک میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو چلیں بعد میں آئیں گے، کہتے ہیں یہاں لائیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن جو یہاں ہیں وہ تو اپنی خیر منائیں، ان پر تو فوری ہاتھ ڈالا جائے گا۔ تو پہلے بھی کئی صحافی گرفتار ہیں، اور اب باقی جو رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی اب یہ خبر آ گئی ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کر بات کیجیے گا، ورنہ جناب 26ویں 27ویں ترمیم ہو چکی ہے، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو کوئی ریلیف آسانی سے مل جائے گا، نہیں۔ تو کریک ڈاؤن بڑا خوفناک صحافیوں کے خلاف ہونے والا ہے۔ اللہ حافظ۔